ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرے جہاں ہند میں حصہ لے گا، اور یہ وعدہ دراصل بیعت ہوتی ہے 2266 تک ٹائم ٹریول، مطلب ہے ایک ایسا وقت آنے والا، یہ جو چرند پرند ہیں، جو انسان کا لباس ہے، جو انسان پہنتا ہے، یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں یہ انسان سے باتیں کریں گی 2266 تک۔ ہاں، اور 2266 تک ٹائم ٹریول بھی ممکن ہو جائے گا، جس میں انسان ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک رسائی ممکن ہو سکے گی۔ یوں دکھائی دے رہا ہے کہ مستقبل قریب میں 2-2.5 سال پاکستان پر عورت کی حکمرانی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس ملک کو اعلیٰ اور شاندار قیادت میسر ہوگی۔ مرد درویش کہتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات مزید خراب ہوں گے، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب پورا ہندوستان پر پاکستان کا قبضہ ہوگا۔ 27 رمضان المبارک کو مرکز وجود میں آنے والا ملک اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ لوگ اس بات کا علم نہیں ہے کہ دین اسلام کا عروج بھی اسی پاک دھرتی سے شروع ہو، کیونکہ پاکستان کا دوسرا نام ثانی مدینہ سلطنت پاکستان ہے کہ ملکی اور غیر ملکی اخبارات انتہائی ملکی اور غیر ملکی حالات انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے اندر بھی دہشت گردی زور پکڑے گی۔ نیو یارک، پیرس، لندن، تل ابیب پر میزائل گرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان تمام حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی سیانے کی ضرورت پڑے گی۔ پھر سیانہ ایک نہیں دو آئیں گے، ایک امام مہدی علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور آگے چل کر مرد درویش کہتے ہیں کہ تیسری دہائی میں چین سپر پاور بن جائے گا۔ یہ اب جو دہائی چل رہی ہے یہ تیسری دہائی ہے۔ 2266 میں انسان روٹی گوشت وغیرہ کھانا چھوڑ دے گا، مٹاون کے کیپسول استعمال کرے گا، اور پھر 2199 میں ایک ایسا معجزہ رونما ہوگا کہ پہاڑی جانور، پرندے، لباس، درخت، گویا کہ دنیا کی ہر بے زبان چیز کو گفتگو گوئی مل جائے گی، اور وہ باتیں کرنی شروع کر دیں گے۔ افواج پاکستان، روس، برطانیہ اور بھارت کی نظروں میں کھٹک رہی ہے۔ درہ خیبر پر محافظ کھڑا کرنے کی ضرورت بڑھ جائے گی، اور 2029 میں کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور خالصتان کی بھی صبح ہو جائے گی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل ماہرین حرب کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے۔ چین بر اعظمی بالسٹک میزائل روس اور امریکہ پر داغے گا، اور روس پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا۔ دریائے اٹک کا پانی سرخ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور روس برطانیہ پر ایٹمی حملہ کرے گا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور شمالی کوریا جنوبی کوریا پر حملہ کرے گا، اور مجھے جنوبی کوریا کے ویرانوں سے آگ آنکھتی دکھائی دے رہی ہے۔ مرد درویش کے آستانے پر گزشتہ 46-47 سال ہو گئے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف کی محفل ہر ماہ کی 5 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور حالات کیسے بھی ہوں یہ محفل ضروری سمجھی جاتی ہے۔ یہ کام کسی عشق اور محبت کرنے والے یا پھر کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ رمز کی باتیں کرنے کے لیے اپنی تار کا کنیکشن صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رابطہ کسی صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی باتیں میں وزن نہیں ہوتا اور نہ ہی تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے مرد درویش آج تک جو پیشن گوئیاں کی وہ منہان صحیح ثابت ہوئی۔ اس بات کی گواہی ہمارا ملک کے پرنٹ میڈیا، الیکٹرون میڈیا میں شائع ہونے والی خبریں ہیں۔ اسی وجہ سے ان سب سے پیار کرنے والے سوالات کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح چاہنے والے اور پیار کرنے والوں کی فرمائش پر 2017
اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں کچھ حقائق بیان کیے ہیں کہ ان برسوں میں کیا ہونے والا ہے، اور ان کی یہ باتیں صرف اہل عقل اور اہل دانش والے لوگوں کے لیے ہیں۔ 2038 میں پاکستان کی عمر 92 سال ہوگی، اور اس وقت پاکستان پوری دنیا میں اہمیت اختیار کر جائے گا، اور پھر پوری دنیا کے فیصلے پاکستان کی مرضی سے۔ ہماری تاریخ میں ایک نام شاہ نعمت ولی اللہ کا بھی آتا ہے۔ انہوں نے غزوہ ہند کے بارے میں کہا ہے کہ یہ معرکہ بنیادی طور پر دریائے اٹک پر ہوگا۔ دریائے اٹک میں پانی کی بجائے خون بہے گا۔ آگے چل کر شاہ نعمت ولی اللہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان اس غزوہ ہند میں شرکت کے لیے آئیں گے، اور ہم بھی اس تحریر کا جو تحریر ہے، مطلب شاہ نعمت ولی اللہ، اس کے ہم بھی کاربند ہیں، اور اس پر ہم پابند ہیں، اور اس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی باتوں کا یا ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ جب اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کبھی بھی ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔